تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کے چند پہلوؤں پر تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ آل عمران کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیغمبر آپ پر اللہ رب العالمین کی خاص مہربانی ہے، جس مہربانی کے نتیجے میں آپ دنیا کے تمام لوگوں کے حق میں بڑے نرم دل، نرم مزاج ثابت ہوئے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرم مزاجی صرف اپنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی تھی، صرف دوستوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے بھی تھی، صرف چھوٹوں کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی تھی، صرف آزاد لوگوں کے لیے نہیں بلکہ غلام لوگوں کے لیے بھی تھی۔ تمام ہی انسانیت کے حق میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج ثابت ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ بد اخلاق ہوتے، اگر آپ کے اندر چڑچڑا پن ہوتا تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو صبح اور شام آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ آتے اور جاتے ہیں، آپ کی ایک آواز پر اپنی جان کو قربان کر دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ بد زبان ہوتے، اگر آپ بد اخلاق ہوتے تو کب کے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے اطراف سے چھٹ گئے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر فرما رہا ہے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، آپ اپنے ماتحتوں کی غلطیوں کو درگزر کیجئے، آپ بھی معاف کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ان کے حق میں استغفار کیجئے۔ وشاورہم فی الامر، اور اہم معاملات میں آپ ان کے ساتھ مشورہ کر لیجئے، اور جب مشورہ کرنے کے بعد کسی بات پر اتفاق ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اس پر ڈٹ جائیے اور اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالی بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں حسن اخلاق کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اخلاق حسنہ کی اہمیت کے حوالے سے کیا کیا کہیں؟ کیا ہمارے لیے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کافی نہیں جس میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت، رسالت اور بعثت کے مقاصد
کو بعثت کے مقاصد کو دعوت کے بعد اخلاق حسنہ پر محصور کر دیا، دعوت کے بعد اخلاق حسنہ پر محصور کر دیا۔ ہر نبی دنیا میں آتا ہے توحید کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرانے کے لیے، معبودان باطلہ کے سامنے جن کی پیشانیاں جھکی ہوئی ہیں، جن کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ان کی گردنوں کو اللہ تبارک و تعالی کے در پر جھکانے کے لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا گیا ہے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے، مجھے بھیجا گیا ہے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے، اخلاق کی وہ تعلیم، اخلاق کی وہ عمارت جس کی بنیادیں مجھ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں نے رکھی ہیں، اس عمارت کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، جو با کردار ہوتے ہیں، اچھے انداز میں گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی بھلائیاں ملتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ان کے ساتھ اچھائیاں ہی اچھائیاں کرے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ قریبی وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، جس کا کیریکٹر سب سے اچھا ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جو بد زبان نہیں ہے، جو سخت مزاج نہیں ہے، اخلاق میں جو سب سے اچھا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص میرے سب سے زیادہ قریبی ہے، مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ شخص مجھ سے دور ہے جو بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، جو اخلاق میں صحیح نہیں ہے، جس کی زبان صحیح نہیں، جس کے اندر چڑچڑا پن ہے، جو لوگوں سے بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے وہ بات نہیں کر رہا بلکہ لڑائی جھگڑا کر رہا ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، حدیث کا مطالعہ کیجئے، کل جب قیامت قائم ہوگی اور ہم اور آپ تمام کے تمام لوگ حشر کے میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے، حشر کے میدان میں میزان لایا جائے گا، حشر کے میدان میں ترازو لایا جائے گا جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو بہت زیادہ وزنی ہوں گے، جن کے وزن سے ترازو کا پلڑا جھک رہا ہوگا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق سے زیادہ وزنی میزان میں کوئی اور چیز نہ ہوگی، اخلاق سے زیادہ بھاری ترازو میں کوئی اور چیز نہ ہوگی۔ جتنے بھی اعمال ہوں گے اور ان اعمال کی وجہ سے ہمارے ترازو کا جو پلڑا جھک رہا ہوگا، اس پلڑے میں جو سب سے بھاری اور وزنی چیز ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا۔ حسن اخلاق کی اہمیت ہے میرے مسلمان بھائیوں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ عبادات میں مجھ سے اور آپ سے جو کوتاہی ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے تو ہیں لیکن کون ہے جو اس بات کی ضمانت دے، اس بات کی گارنٹی دے سکے کہ میں نے اسی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کیا ہے جو خشوع اور خضوع اللہ تبارک و تعالی کو مطلوب ہے۔ آج ہم اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں، اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ امام صاحب نماز ادا کرا رہے ہوتے ہیں، امام صاحب سے سہو ہو جاتا ہے، نماز میں غلطی ہو جاتی ہے، ظہر کی نماز ہے، امام صاحب کو 4 رکعت نماز ادا کرانی ہے، غلطی سے سہون انہوں نے 3 رکعت نماز پڑھانے کے بعد وہ سلام پھیرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ کسی کے اندر اتنی توفیق نہیں ہوتی، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی، کسی کی نماز میں اتنا یقین نہیں ہوتا کہ وہ امام کو لقمہ دے سکے، سبحان اللہ کہہ کر اسے متنبع کر
سکے, اسے بتا سکے کہ تم نماز میں غلطی کر رہے ہو, تم نماز میں تم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ ہمارے جسم تو مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہمارے دماغ کہیں اور گردش کر رہے ہوتے ہیں. کسی کا دماغ کاروبار میں الجھا ہوا ہوتا ہے, کسی کا دماغ گھریلو ازدواجی زندگی میں بیوی بچوں کے ساتھ الجھا ہوا ہوتا ہے, کسی کا دماغ خیالی پلاؤ بنانے میں الجھا ہوا ہوتا ہے. اور جب امام صاحب 3 رکعت پڑھانے کے بعد سلام پھیر چکے ہوتے ہیں تو نمازیوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں, کہتے ہیں لگتا ہے امام صاحب نے 3 رکعت نماز پڑھائی ہے. دوسرا شخص کہتا ہے ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ امام صاحب نے 3 رکعت نماز پڑھائی ہے. جس طرح سے ضعیف احادیث مختلف طرق سے مل کر تقویت پہنچتی ہے اس حدیث کو, اسی طرح سے ہمارے گمان ایک دوسروں سے مل کر کے اس میں جو ہے تقویت پہنچتی ہے. یہ حال ہے میرے مسلمان بھائیوں ہماری عبادتوں کا, یہ حال ہے ہماری نمازوں کا. پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ ہماری نمازوں میں, ہماری عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, جو کمیاں ہو جاتی ہیں, اللہ تبارک و تعالی اخلاق حسنہ کے ذریعے سے ان کمیوں اور کوتاہیوں کو پورا کرے گا. میرے مسلمان بھائیوں, اخلاق حسنہ, بہترین اخلاق, لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرنا, لوگوں سے اچھے انداز میں ملنا جلنا, اس کی اہمیت کا پتہ اس بات سے بھی لگا لیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں, ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم. ایک صاحب اخلاق, ایک صاحب کردار, ایک اعلی اخلاق والا انسان گرچہ وہ نفلی روزوں کا اہتمام نہ کرتا ہو, گرچہ وہ تہجد گزار نہ ہو, کل قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین کے یہاں وہ حاضر ہوگا جنت میں, اللہ رب العالمین جو مقام نفلی روزے رکھنے والوں کو دے گا, جو مقام تہجد کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والوں کو دے گا, وہ مقام اللہ تبارک و تعالی اچھے اخلاق والے کو عطا کرے گا. اچھے اخلاق والے کو اللہ رب العالمین اس کو وہ مقام اور مرتبہ دے گا. میرے مسلمان بھائیوں, آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر اخلاق حسنہ کو پیدا کریں, بہترین اخلاق کو پیدا کریں. ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے اور آپ کے اخلاق اعلیٰ ہیں؟ کسی بھی انسان کو جانچنا ہو, کسی بھی انسان کو پرکھنا ہو کہ وہ اخلاق میں کتنا اعلیٰ ہے, اخلاق میں کتنا بلند و بالا ہے, تو شریعت نے اس کے کچھ پیمانے بتائے ہیں. میں وہ چند پیمانے آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا, اس مقصد کے ساتھ کہ ہم سب یہ محاسبہ کریں کہ ہم اخلاق کے کس پیمانے پر ہم کہاں, اس اخلاق کے پیمانے پر ہم کہاں پر ہیں. میرے مسلمان بھائیوں, سب سے پہلی چیز دیکھو, زبان آپ کی گفتگو بتائے گی کہ آپ اخلاق کے کس معیار پر کھڑے ہیں. آپ کی گفتگو بتائے گی کہ آپ اخلاق کے کس معیار پر کھڑے ہیں. آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں, آپ جو لینگویج استعمال کرتے ہیں, سامنے والے سے بات کرتے ہوئے اس کو آپ کتنی عزت دے رہے ہیں, کتنا مقام اور مرتبہ دے رہے ہیں, کتنا رسپانس دے رہے ہیں. چھوٹوں سے بات کر رہے ہیں تو چھوٹوں سے بات کرتے وقت آپ کا انداز کیا ہے, اور بڑوں سے بات کر رہے ہیں تو بڑوں سے کس طرح سے بات کر رہے ہیں. والدین سے گفتگو کر رہے ہیں تو بات کرنے میں نرم لہجہ آپ کے اندر ہے یا نہیں. رشتہ داروں سے آپ بات کر رہے ہیں تو ان سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں. دوستوں احباب سے آپ بات کر رہے ہیں, کس لہجے میں بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ کے جو ماتحت ہیں, آپ کے ہاتھ کے نیچے جو لوگ کام کرنے والے ہیں, ان سے آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کی بات کرنے کا طریقہ, آپ کی بات کرنے کا انداز کیا ہے, یہ زبان ہمیں بتائے گی. یہ زبان ہمیں بتائے گی کہ اخلاق کے کس معیار پر ہم اور آپ
جوائز ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جو بھی شخص صاحب اخلاق ہوتا ہے، جو بھی شخص اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اس کی زبان بڑی سنجیدہ ہوتی ہے، اس کی گفتگو بڑی سلیقے والی ہوتی ہے، اور بات کرنے کا انداز اس کا اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو کسی چیز کے لیے منع کر دے تو سامنے والا برا بھی نہ مانے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے گفتگو کیا کرتے تھے، آئیے اس حدیث سے پتہ لگاتے ہیں۔ حدیث میں ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے اندر آ جاؤں یا نہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون آیا ہے مجھ سے ملنے کے لیے؟ بتایا گیا کہ فلاں شخص آیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شخص دروازے پر دستک دے رہا ہے اور مجھ سے ملنے کی اجازت مانگ رہا ہے، مدینہ کے معاشرے کا سب سے بدترین انسان ہے، بڑا ہی بد زبان ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور مسلمان ہی نہیں، اس کے جو پڑوسی ہیں وہ پڑوسی بھی اس سے تکلیف میں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام کے سامنے رکھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اللہ کے نبی کی یہ عادت تھی کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر اگر کوئی شخص ملنے کے لیے آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسے منع نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ شخص اندر آیا، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے میٹھے انداز میں اس سے گفتگو کی، بڑے نرم لہجے میں اس سے بات کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تعجب کر رہی تھیں، حیرت میں پڑی ہوئی تھیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کہا کہ یہ مدینہ کے معاشرے کا سب سے بدترین انسان ہے، لیکن یہ اندر آیا ہے۔ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے میٹھے اور نرم انداز میں اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بہرحال جب وہ شخص باہر چلا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رہا نہیں گیا، انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو ایسا ایسا اس شخص کے بارے میں کہہ رہے تھے، جب یہ شخص یہاں پر آیا تو آپ کے بولنے کا انداز بدل گیا، بڑے میٹھے انداز میں آپ نے اس سے گفتگو کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، کیا کبھی تم نے مجھے کسی کے ساتھ بد زبانی کرتے ہوئے پایا ہے؟ کیا کبھی تم نے مجھے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے پایا ہے؟ کیا کبھی تم نے مجھے کسی کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہوئے پایا ہے جو میں اس کے ساتھ ایسا کروں؟ میرے مسلمان بھائیوں، یہ تھے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ آج غیر تو غیر، ہمیں اپنوں کے ساتھ یہ انداز دیکھنے کو نہیں ملتا، یہ انداز دیکھنے کو نہیں ملتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس انداز کو اختیار کرنے کی آج بہت بڑی ضرورت ہے۔ اپنی زبان کو سنواریے، اپنی زبان پر میٹھا پن لائیے۔ یاد رکھیے، ہم کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، ہم کتنی ہی عبادتیں کریں، اگر ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہماری زبان سے ہمارا پڑوسی پریشان ہے، ہماری زبان سے ہمارا مسلمان بھائی پریشان ہے، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز ہماری پکڑ کر لے گا۔ صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتی تھی، صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی اور نوافل کا بھی اہتمام کیا کرتی تھی، لیکن وہ بد زبان تھی، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی سلامت نہیں تھے۔ ایسی عورت کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی
فی النار، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھلسی جائے گی۔ اسی طرح سے پھر ایک ایسی عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو 5 وقتہ نماز تو پڑھتی تھی لیکن نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتی تھی، صدقہ و خیرات اتنا زیادہ نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی زبان بڑی اچھی تھی، اس کے پڑوسی اس سے خوش تھے، اس کے رشتہ دار اس سے خوش تھے، اس کے بولنے کا لہجہ جو ہے بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی پیارا تھا۔ اللہ کے نبی سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ عورت اللہ کی جنت میں داخل ہوگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنی زبان کو سنواریے اور اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، اس لیے کہ ہمارے اخلاق کا معیار جو ہے ہماری اپنی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اخلاق کے کس معیار پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اخلاق کے معیار کو جانچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ معاشرے کے جو غریب افراد ہیں، معاشرے کے مسکین، معاشرے کے غریب، معاشرے کے یتیم، معاشرے کے جو ہے محتاج اور ضرورت مند افراد، ان کے ساتھ ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے، جو لوگ مالدار ہوتے ہیں، جو لوگ 4 پہیوں والی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جو لوگ عالیشان محلات میں رہتے ہیں، جو عہدے اور منصب پر فائز ہیں، ان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، اور حقیقت میں اگر آپ جاننے کی کوشش کریں تو یہ عزت حقیقت میں ان کی عزت نہیں ہوتی۔ ان کا جو عالیشان محل ہے، ان کے پاس جو عہدہ اور منصب ہے، ان کے پاس جو 4 پہیوں والی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس جو نوٹ کی گڈیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کی عزت کی جا رہی ہوتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، معاشرے میں جو مسکین پائے جاتے ہیں، معاشرے میں جو غریب پائے جاتے ہیں، معاشرے میں جو یتیم پائے جاتے ہیں، معاشرے میں جو بیوائیں ہیں، معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں، معاشرے کے جو ضعیف لوگ ہیں، اخلاق کے معیار کو اگر جاننا ہے تو یہ دیکھو کہ ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے یا نہیں، ہم انہیں اپنے گھروں میں دعوت دیتے ہیں یا نہیں، ہمیں ان کے ساتھ بات کرنے میں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، شر الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہا الاغنیاء ویترک الفقراء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعوت سب سے بدترین دعوت وہ دعوت ہے کہ جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، ایسی دعوت سب سے بدترین دعوت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے محبت کیا کرتے تھے، چاہے وہ طاقتور ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے محبت کیا کرتے تھے، بلکہ جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کے تعلق سے تو اللہ کے نبی دعائیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی کی یہ دعا ہے جس کو اللہ کے نبی بار بار پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اے اللہ، میں تجھ سے بھلائیوں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے برائیوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، مدینہ کے معاشرے میں ایک صحابی تھے جو بڑے غریب صحابی تھے، بڑے غریب صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ۔ ایک تو یہ غریب تھے، دوسرا یہ کہ یہ دیہاتی تھے، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ یہ بدشکل تھے۔ ایسے لوگوں کو کون پوچھتا ہے، ایسے لوگوں کی کون گنتی کرتا ہے، لیکن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ان کو چاہتے تھے، اور وہ بھی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ جب بھی اپنے گاؤں سے مدینہ کے لیے آیا کرتے تھے تو گاؤں میں ہونے والی جو
ترکاریاں تھیں ان ترکاریوں کو تحفے کے طور پر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس تحفے کو قبول بھی کر لیتے تھے اور پھر جب تک وہ مدینہ میں رہتے تھے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضیافت کرتے, ان کی مہمان نوازی کرتے, اور جب وہ واپس اپنے دیہات کی طرف جانے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان کو تحفے تحائف دے کر واپس پہنچایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کی بات ہے, حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ مدینے کے اندر جو مارکیٹ ہے اس مارکیٹ میں کھڑے ہو کر بزنس کر رہے تھے, اپنے سامان کو فروخت کر رہے تھے, بیچ رہے تھے. پیچھے سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا. جس طرح سے ہم اور آپ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں اسی طرح سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا. حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون ہے بھائی, کون ہے جو میری آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہے؟ لیکن حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کو یہ پہچاننے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ اتنی اپنائیت تو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کون ہے جو میرے ساتھ کر سکتا ہے. جب وہ پہچان گئے کہ یہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں تو وہ خاموش کھڑے رہے. پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ احساس ہو گیا کہ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے مجھے پہچان لیا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ان سے الگ کر دیا اور بطور مذاق پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کے مارکیٹ میں جو لوگ موجود تھے ان سے کہا کہ کون ہے جو مجھ سے ظاہر کو خریدے گا, کون ہے جو مجھ سے ظاہر کو خریدے گا. حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میری کوئی وقعت نہیں, میری کوئی حیثیت نہیں, میں دیہاتی ہوں, میں غریب ہوں, میں بد شکل ہوں, لوگوں کی نظروں میں میری کوئی وقعت نہیں, مجھے کون خریدے گا؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ظاہر لوگوں کی نظروں میں تمہاری کوئی وقعت ہو یا نہ ہو لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک تم بہت زیادہ محبوب ہو. ایسے تھے ہمارے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غریبوں کے ساتھ, کمزوروں کے ساتھ, محتاجوں کے ساتھ, ضرورت مندوں کے ساتھ اور اسی طرح سے دیہاتیوں کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پیش آیا کرتے تھے. اسی طرح سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا, میں اپنے غلام کو مار رہا تھا, پیچھے سے آواز آئی خبردار ہے ابو مسعود. میں پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. پیارے نبی نے کہا اے ابو مسعود کیوں اس بیچارے غلام کو مار رہے ہو؟ اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی, ہر صاحب اختیار کو اپنے ہر مکتب اور آفس کے اندر یہ بات لکھ کر رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام پر جتنا اختیار تم کو حاصل ہے اللہ رب العالمین کو اس سے زیادہ اختیار کہیں تم پر حاصل ہے. جب یہ جملہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا کانپ اٹھے, لرز گئے اور فوراً کہا اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے میں آج کے بعد کبھی اس غلام پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اس پر بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہوا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے آج بلکہ ابھی میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو مسعود اگر آج تم اس غلام کو آزاد نہیں کرتے تو کل جہنم کی آگ تمہارے جسم کو چھو رہی ہوتی. میرے مسلمان بھائیوں ایسے تھے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کمزوروں کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے, ماتحتوں کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. آج ہم میں کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ کے نیچے کمزور, ضعیف, محتاج, ضرورت مند, یتیم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری زبان کو دیکھیے اللہ کی پناہ ہم انہیں ماں کی گالی بک رہے ہوتے ہیں, ہم انہیں بہن کی گالی بک رہے ہوتے
ہوتے ہیں, ہم انہیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم انہیں مار اور پیٹ رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس عذر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس صرف یہی عذر ہوتا ہے کہ اگر ہم گالی نہیں بکیں گے, اگر ہم اسے برا بھلا نہیں کہیں گے, یہ ہمارا کام نہیں سنے گا, یہ ہمارا کام نہیں سنے گا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ جس غلام کو مار رہے تھے, یقیناً اس غلام نے بھی کوئی غلطی کی ہوگی, لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے نبی کا یہ جملہ سنا, کانپ اٹھے, لرز گئے اور فوراً اسی وقت آزاد کر دیا. یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کام نہیں سن رہا تھا, اس نے میرے اس کام کو پورا نہیں کیا. میرے مسلمان بھائیوں, اخلاق کے ہر معیار پر ہمیں اور آپ کو پورا اترنا چاہیے. آخری بات بول کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ ہمارے اعلیٰ اخلاق کا ایک اور مظہر جہاں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے پانی پر ہیں, گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک. اللہ اکبر, جب ہم باہر ہوتے ہیں, دوست و احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں, بہترین مصلی بن کر مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. کاروبار اور مارکیٹ میں رہتے ہیں تو بہترین کاروباری بن کر کے وہاں پیش ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں, ہمارے والدین ہم سے نہیں پوچھ سکتے بیٹا تو اتنا لیٹ کیوں آیا. ہماری بیوی ہم سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ آج تم نے باہر کھانا کیوں کھا لیا, وہ ہم سے سوال نہیں کر سکتی. یہ معاملہ ہے میرے مسلمان بھائیوں ہمارا اور آپ کا. اس لیے شریعت کہتی ہے دنیا تمہارے اخلاق کی گواہی دے دے, دنیا تمہارے اخلاق کی گواہی دے دے, اللہ کے نزدیک تم اس وقت تک اعلیٰ اخلاق والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے حسن سلوک سے اپنی بیوی کی گواہی نہ لے لو. پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھی سے پیش آتا ہے. اور اس معیار پر اگر تم مجھے پرکھنا چاہتے ہو تو میں تم میں کا سب سے بہترین انسان ہوں. تو میرے مسلمان بھائیوں, اس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تلوار کی زور سے اسلام کو نہیں پھیلایا, تلوار کے زور سے اسلام کو نہیں, اخلاق کے زور سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو اپنا بنایا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دشمنوں کو اپنا بنایا ہے. لہٰذا ہر فیلڈ میں ہمیں اور آپ کو بہترین اخلاق پیش کرنے کی ضرورت ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, حسن کردار سے نور مجسم ہو جا, حسن کردار سے نور مجسم ہو جا, کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دنیا کی ہر برائی سے, دنیا کے ہر فتنوں سے محفوظ رکھ. الہ العالمین ہمارے وہ بھائی, ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں, جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں, پروردگارہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے وہ بھائی, ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے, پروردگارہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے, ان کی نیکیوں کو قبول کر لے, ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ اور بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.